سبحانك لا علم لنا إلا ما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج کا مضمون اور ٹاپک استقبال رمضان کے متعلق ہے، تو کیونکہ کافی وقت 10 منٹ تو زیادہ ہو گئی، تو سب سے بہت شارٹ کے اندر بات کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اور آپ اور تمام مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی ہے. ہمارے کتنے جان پہچان والے رشتے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت میں پہنچ چکے ہیں. اور ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اور سب انسان کہ اس کا ایک آخری دن دنیا کا آنے والا ہے. دنیا سے ہمیں جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا نظام بنایا ہی نہیں ہے. یہ میں اپنے ترجمہ یعنی آسان سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ کسی انسان کے لیے دنیا میں رہنے کا نظام نہیں بنایا ہے. نہ دنیا میں نہ انبیاء رہے، نہ صحابہ رہے، نہ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، نہ امہات المومنین رہی، نہ مفسرین، نہ محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، دنیا میں کوئی نہیں رہا جو دنیا میں آیا ہے. ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کے لیے رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی نصیب فرما. اب ہم ابھی 10-15 دن باقی ہے. جو بھی دن باقی ہے رمضان کے، اس میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک دعا، جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آیت کی طرح صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. یا اللہ مجھ کو سلامت رکھیے رمضان کے لیے، یعنی نصیب فرمائیے سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کو سلامت رکھے میرے لیے. ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے میں آپ کی رحمت میں پہنچ جاؤں، وہ تو وقت ہوگا تو جانا ہی پڑے گا. اور وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلًا، اور میرے لیے رمضان کو مبارک بنا کر سلامت رکھے. اصل چیز قبولیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، فرائض ہو واجبات ہو، سنن ہو مستحبات ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل جو شریعت کی نگاہ میں ہے، اور اس کو قبول ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور ہمارے حق میں مقبول نہ ہو تو کیا فائدہ. رمضان بھی نصیب ہو، ہم بھی سلامت رہے اور ہمیں مقبولیت مل جائے اس رمضان مبارک میں. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ جب کوئی بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے، سیزن کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں عید کا سیزن آتا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے. تاجر آدمی کن کپڑوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن جویلری کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں کمائیں، رحمت نیکیاں کمانے کے لیے ہے،
رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے، مغفرت کے لیے ہے، اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہے۔ اور سیزن کے مہینے میں کوئی انسان زیادہ آرام نہیں کرتا ہے، بلکہ ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ یہ 15 دن 20 دن مہینہ نکل جائے گا، لیکن سیزن کو میں ذرا ٹیک کیئر کر لوں، اس کی حفاظت کر لوں، وقت زیادہ دوں، تاکہ مجھے آئندہ 11 مہینے کے اندر آئندہ سیزن تک میرے لیے فائدہ ہو جائے۔ اپنی قبر کو بنانے کا یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا یہ بہترین سیزن اور موقع ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو ہمیں توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور بندے کی نیت اور اس کے دل کی طلب اور طرب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یا بندی کس طلب اور طلب کے ساتھ مجھ سے مانگ رہی ہے۔ جیسے ہمارے بچے اگر کس طلب اور طلب کے ساتھ مانگتے ہیں، اگر ماں یا باپ کسی ایک کو بھی کوئی چیز نہیں دینا ہوتا ہے، لیکن بچہ یا بچی ایسی طلب اور طلب کے ساتھ مانگتے ہیں، تو جو دینا نہیں چاہتا ہے اس کو ماں کہتی ہے دے دو، بچہ کی طلب ہے اور اس کو ضرورت ہے، دیکھو کیسے رو رہا ہے۔ بہرحال یہ بچوں کا رونا ہمیں سکھاتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے۔ چھوٹے بچے جو اب روتے نہیں ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو روتے ہیں، دودھ مانگتے ہیں، دودھ بھوک لگی ہے اور وہ روتے ہیں۔ اگر اپنے سے بڑے بھائی بہن کے پاس سے کوئی چیز مانگنا ہوتا ہے تو ہاتھ سے کھینچ کر رونا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو مل جائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طلب اور طرب کو دے کر انشاءاللہ تعالی اس کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے گا جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوگا، ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج سے ہی اللہ سے دعا شروع کر دیں، یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنا دے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر تیری رضا والے اعمال اور صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج سے ہی پکا ارادہ کر لیں کہ ہم کوئی غلط کام اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہی تو اگر ہم غور کریں جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کے تمام ہماری تربیت کا زمانہ اور تربیت کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے وہ بھی ہماری تربیت کے لیے، روزہ ہے ہماری تربیت کے لیے، اور اس طریقے سے حج ہے ہماری تربیت کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے ہماری تربیت کے لیے۔ زکوٰۃ کے اندر تربیت یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا دیا ہوا مال کو استعمال کرنا ہے۔ نماز کی تربیت یہ ہے جیسے نماز میں اللہ رب العزت کی تربیت ہو رہی ہے، وہی تربیت اب نماز کے بعد اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں اور باہر کے معاملات اور اخلاق میں اس کو برتنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب نماز کے اندر کیا تربیت ہے، اگر اس کو میں کھولنے جاؤں گا، اس کو بیان کرنے جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ان چیزوں کو کھولا جائے گا کہ نماز میں ہماری کیا تربیت ہو رہی ہے، حج میں کیا تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، روزہ میں کیا تربیت کر رہے ہیں۔ روزہ میں سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی خوشی کی وجہ سے اللہ کی حکم کو سامنے رکھ کر اپنی جائز خواہشات کو دبا دیا، کھانے اور پینے سے چند گھنٹوں کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دیا، تو یہ فرمایا کہ جب تم نے حلال رزق کو اور حلال روزی کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، کھانا پینا حلال کیا ہے اور اپنی جائز خواہشات کو تم نے دبایا ہے، یہی رمضان مبارک کے بعد یہی ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ رمضان مبارک کے بعد بلکہ رمضان مبارک میں بھی حلال
حلال کو چھوڑنا نہیں ہے اور حرام کو پکڑنا نہیں ہے اور حرام کو لینا نہیں ہے. ہماری زندگی میں اور ہمارے گھروں میں حرام چیزیں نہ آنے پائے. حرام چیزیں بہت ساری ہے، اس کا بھی وقت نہیں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے. ہر عبادت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں. صرف فرائض ادا نہیں کرنا، فرائض ادا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر کیا راز ہے، اس کی کیا سیکرٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عبادات کے اندر رکھا ہے. تمام معاملات میں اور معاشرت میں اور اخلاقیات میں اور لین دین میں سوشل لائف کے اندر کیا سیکرٹ اور کیا راز اور کیا بینیفٹ اور فائدہ رکھا ہے، اس کے اندر جا کر انسان سوچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر کھول دے گا کہ ہاں یہ اس میں بھی میرے لیے نصیحت ہے، اس میں بھی میرے لیے یہ راز ہے، اس میں بھی میرا فائدہ ہے. تو اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا آج سے عہد کریں. لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کریں. لغو اور فضول باتیں کرنے سے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عبادت کا نور جاتا رہتا ہے. عبادت کا نور جاتا ہے، صرف روزہ کا نہیں، عبادت کا نور اور روزہ کا تقوی جو حاصل ہوتا ہے اور تقوی کا جو نور حاصل ہوتا ہے وہ بیکار اور لغو باتیں کرنے سے عبادت کا نور نکل جاتا ہے. اور عبادت کے اندر کے جو ہمیں فائدہ نظر آتا وہ نکل جاتا ہے. روزہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، زکوٰۃ ہو جائے گی، حج ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اور جیسے کہ آج کے زمانے کے اندر واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، بندہ اگر جاب کے لیے یا تجارت کے لیے یا عالم اور عالمہ کسی کام کے لیے استعمال کرتی ہے اپنے کسی کتاب کے لیے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کر گھنٹوں تک اپنے وقتوں کو بیکار کرنا اور پھر اسپیشل رمضان مبارک کے اندر ایک رمضان مبارک کا مہینہ اگر ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے تو اس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آئندہ دن ملے یا نہ ملے. یہ بھی پورا رمضان مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، اور رمضان کو بہتا بندہ تو بہت دور کی بات ہے. آئندہ دن مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اس سے یہ بھی انسان کو سامنے رکھنا چاہیے. رمضان کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اور بندی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا 27 پارے سورہ نجم کے اندر کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بہت پاک صاف مت سمجھو، اللہ تو جانتا ہے جب سے تم پیدا ہوئے ہو ابھی. اسی لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم. یہ آیت کہاں سے چلتی ہے؟ یہ سب سے پہلے آیت صحابہ کرام نے سنی اور اس کے بعد ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے سنیں گے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. کون سیدھے راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، کس کے پاس تقوی ہے، کس کے پاس تعلق مع اللہ ہے، کس کے پاس استظہار خداوندی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ عالم بمن اتقى. اس لیے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں بڑا نافرمان بندہ یا بندی ہوں، یا اللہ مجھ کو یہ کام نہیں کرنا تھا لیکن نفس و شیطان کے ورگلانے میں یہ ہو گیا ہے، میں بہت نادم اور شرمندہ ہوں. یا اللہ مجھ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وفاعف عنی.
اگر ایک اپنے دعا مانگ رہے ہیں فاعفو عنی، اور اگر گھر والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں فاعفو عنا. بہتر یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عصر کے بعد 10-15 منٹ اپنے اگر چھوٹے معصوم بچے ہیں تو ان کو بٹھا کر دعا کے الفاظ ان کی زبان سے نکلوائے کہ بیٹا یہ بولو، یہ بولو، یہ مانگو، یہ مانگو، اپنے لیے مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو. اللہ معصوم کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. 10-15 منٹ زیادہ نہیں تو یا دن میں کسی بھی دن کے اندر. اور اگر جو نابالغ بچے ہیں اگر ان کا روزہ ہے تو پھر تو نور علی نور، روزہ بھی ہوگا اور معصوم نابالغ بھی ہوں گے تو نور علی نور ہو جائے گا. اگر عصر کے بعد وقت ہے صرف 10 منٹ روزانہ کی تو ایک مہینے کے اندر 300 منٹ دعا کی ہو جائے گی اور ریکارڈ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ابھی سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑے گی اور کیا کیا مانگنا ہے ان کے ذہن میں رہے گا کہ میری اماں نے، میری دادی یا نانی نے، میری بہن نے اس طریقے سے مجھے دعا کرنا سکھلایا تھا. بہت بڑا فائدہ اس سے ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں یاد کریں گے کہ ہماری ماں نے، ہماری دادی نانی نے یا ہماری بہن نے یا گھر میں جو بڑے رہتے ہوں انہوں نے مجھے سکھایا تھا. وہ ہمارے لیے بھی ہمارے مرنے کے بعد دعا کریں گے. رمضان مبارک کا مہینہ اپنی غفلت کو دور کرنے کا مہینہ ہے. 11 مہینے ہیں، ہر انسان تھوڑی بہت تو غفلت ہو ہی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پورا 11 مہینے تک بہت اچھی طریقے سے رہا ہوں یا رہی ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا. بہرحال اگر نہیں بھی ہے تو اپنی غفلت کو دور کرنا ہے. ہوش میں آنے کا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، اتقو من النار کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس روزے کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا دینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم طلب کرنے کا یہ مہینہ ہے. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شام میں، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ تو اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے. کون ہے جو میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگے، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، اپنی رزق کے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے. اچھا، بڑی بات یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے اور اپنے اولاد کی انتظار کرتی ہے شام میں، لیکن اللہ اپنے بندوں کا ہزاروں ماؤں سے زیادہ انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے میرے دروازے پر کب آئے. ماں اتنی طلب کے ساتھ اپنے بچے کا انتظار نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے اور بندی کا انتظار کرتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. ایک بڑھیا اماں نے جب سنا تو فرمایا، حسن، میسج بھیجا، یہ حسن تم نے یہ کیا کہہ دیا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کبھی نہ کبھی کھلے گا. ارے حسن، کبھی اللہ کا دروازہ بند بھی ہوا ہے کہ تم نوک کرنے کو کہہ رہے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کو بار بار مانگو. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ تم نے ایک مرتبہ مانگ لیا
وہ تمہاری ضرورت فوراً پوری ہو جائے گی؟ وہ تو اللہ کے منشا کے مطابق ہے، تو اللہ کے منشا کے مطابق ہے، وہ جب چاہے تمہاری ضرورتوں کو اور تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا جامع پہنا کر جو چیز تم نے مانگی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہ و بربادی کے لیے دعا مانگی تھی، اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا تھا. ہاں اللہ نے کیا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی تم دونوں بھائی کی، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی. فاستقیما، انتظار کرنا، واویلا نہیں کرنا، بے صبری کا زیرہ نہیں کرنا. فرعون غرق ہوا ہے 40 سال کے بعد. اور بڑھیا کا کہنا بھی صحیح تھا کہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دے رہے تھے بندوں کو کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسن بصری بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے اور ہماری اماں بڑھیا بھی اپنی جگہ پر صحیح تھی. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر 14ویں پارے کے اندر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر کر دو، انفارم کر دو میرے بندوں کو کہ میں کون ہوں. اللہ اپنا انٹروڈیوس کراتا ہے، میں کون ہوں. انا نبی عبادی انی، 2 مرتبہ کہا، میرے بندوں کو خبردار کر دو، انفارم کر دو، انی میں، انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. کہ ناامید ہونے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں تو بعض مرتبہ ماں بھی ذرا نخڑے کرتی ہے اپنے اولاد کو معاف کرنے میں، لیکن اللہ کبھی نہیں کرتا ایسا. اس کے دروازے پر جب جاتا ہے بندہ اپنی گناہوں کی معافی کے لیے نادم اور پشیمان اور شرمندہ ہو کر جاتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو واپس لوٹائیں. واپس لوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کا اعلان ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، مغفرت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، رحم کا معاملہ کرنے والا بھی میں ہی ہوں. جب میں تمہیں مغفرت کر دوں گا تمہاری، تو اب تمہارے لیے میں رحمت کے دروازے بھی کھول دوں گا، رحمت کے دروازے بھی کھول دوں گا. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ آؤ تو صحیح ذرا میرے دروازے پر. اب رمضان مبارک کے لیے اور ان کے دنوں کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار ہو جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ تم مجھ کو توفیق عطا فرما تو رمضان مبارک گزشتہ رمضان سے زیادہ بہتر بناؤں، عبادت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے، تجھے راضی کرنے کے اعتبار سے. وہ اعمال جس سے میری مغفرت ہو جائے وہ عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں بتائیں کہ ہم نے گزشتہ رمضان مبارک نے کیا کیا عمل کیے تھے، کتنی عبادتیں کی تھی، کتنی تلاوتیں کی تھی. تلاوت میں ایک بات یاد رکھے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 10 قرآن ختم کیا، 20 کیا، 30 کیا، 40 کیا. اللہ اکبر، اب پتہ نہیں کیسے 30 اور 40 ہو جاتا ہے. اگر ایک مرتبہ قرآن ختم ہوا لیکن صحیح طرح ہوا تو وہ اناف ہے. 30-40 ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، سوچ کر پڑھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ عطا فرماتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو 15، 20، 30، 40 قرآن ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل میں قرآن کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے. جیسے ایک پھول ہوتا ہے، پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے، 2 چیزیں ہیں. تو اسی طریقے پھول اور خوشبو لازم ملزوم ہے. اگر پھول ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو کوئی پسند نہیں کرے گا. اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ گویا کہ پھول ہے اور اس میں خوشبو جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن اگر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلے تو یہ کریں کہ تلاوت کرتے وقت انسان، مسلمان، مرد، عورت، بندہ یا بندی دل میں قرآن کی عظمت ہو،
کہ میرے خالق و مالک و پروردگار کا کلام ہے. ہاں اس کو بوسہ بھی لے سکتے ہیں, سر پہ رکھ بھی سکتے ہیں. میرے مالک کا, خالق اور مالک کا, پروردگار کا یہ کلام ہے, اس نے یہ میسج میرے لیے بھیجا ہے. ھذا بلاغ للناس, سورہ ابراہیم کی آخری آیت, ھذا بلاغ للناس, یہ پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانیوں کے لیے میسج ہے. میسج پورا قرآن میسج ہے انسانوں کے لیے. انسانوں میں مسلمان بھی آ گئے. اور یہ کرے کہ مجھ کو اللہ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ گویا کہ دل کی عبادت ہے, محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ کریں گے تو یہ اس طریقے سے کریں گے تو یہ دل کی عبادت میں شمار ہو جائے گا. زبان سے تلاوت کرتے ہیں تو زبان کی عبادت بن جائے گی. ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. کان سنتے جاتے ہیں تو کان کی عبادت ہے. ہم پڑھتے ہیں, کان سنتے ہیں, یہ کان کی عبادت ہو جائے گی. یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہے اور ہمارے کان سن رہے ہیں تب بھی کان کی عبادت ہو جائے گی. کلام پاک کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, کلام پاک کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ آنکھوں کی عبادت ہو جائے گی. آنکھوں کی عبادت کا ثواب الگ ملے گا, کان کے ثواب الگ ملے گا, دل کی عبادت کا ثواب الگ ملے گا, اور زبان کی تلاوت کا عبادت کا ثواب الگ ملے گا. اسی طریقے سے ہم تلاوت کریں گے تو کلام اللہ کا نور حاصل ہوگا. بہت جلدی نہیں کرنا ہے, ختم پر ختم نہیں کرنا ہے. اس طریقے سے پڑھے, اس طریقے سے پڑھے کہ اللہ کو بھی پیار آ جائے. پھر دیکھو کلام اللہ کا نور ہمارے دل کے اندر اترے گا. نور کی معنی صرف روشنی نہیں ہے, صرف نور کی معنی صرف روشنی نہیں ہے بلکہ اطمینان قلب ہے, اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا ہے. انسان خود فیل کرے گا, اپنے دل کرنے کی اطمینان محسوس کرے گا. اور انسان بندہ یا بندی یہ فیل کرے گا, محسوس کرے گا کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے انسانوں کو اطمینان ملتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر کون سا ذکر ہے. بہرحال 5 چیزیں ایسی ہیں, 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو حدیث طارق قطنی کے اندر بیان فرمایا. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے, پڑھنا عمل کرنا تو دوسری بات ہے, دیکھنا بھی عبادت ہے. سب سے پہلی چیز قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ دوسرا میں نے تو دیکھا وہاں پر کئی لوگ, جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے ان کی دلوں میں بیت اللہ کی محبت ڈالی. وہ سوچتے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں آئندہ میں یہاں آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا. یہ وہاں دیکھ کر عورتوں کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, اور مردوں کے نکل رہے ہیں. یہ بیت اللہ کی کشش ہے, بیت اللہ کی نورانیت جو ان کی آنکھوں میں جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آنکھوں سے اندر کی گناہوں کی نوسط آنسوں کے ذریعے سے نکل رہی ہے. والدین کی طرف دیکھنا, اللہ اکبر, وہاں تو حج کا ثواب ملتا ہے دیکھنے سے, عبادت ہے یہ. زمزم کا پانی دیکھنا, پینا تو دوسرے نمبر پر ہے, دیکھنا بھی عبادت ہے. اور عالم دین کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی عالمہ ہے تو اس کے چہرے کو عورتیں دیکھ کر یہ اپنے دل میں یہ لائے کہ یہ عالمہ ہے, عالم دین ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں, یہ بھی عبادت ہے. اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے, اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ دیں, ورنہ پھر گھر کیسے ہوگا, مسئلہ چلے گا. ہر چیز کے لیے وقت طے کریں, ہر چیز کے لیے وقت ہے. جسم کا بھی حق ہے, کھانے کی بھی ضرورت ہے, آرام کی بھی ضرورت ہے, تو تمام کے لیے وقت طے کریں کہ اس وقت تلاوت ہے, اس وقت کھانا پکانا ہے, اس وقت کھانے کا انتظام کرنا ہے, اس وقت افطاری کا انتظام کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ.
असर के बाद इफ्तारी तक का वक्त दुआ जिक्र वगैरह में इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले कहा, दुआ इस्तगफार चाहे आप 10 मरतबा पढ़ो, जरूरी कोई ये नहीं है, आपको जैसा वक्त होगा उसी हिसाब से आप काम करें। बारी बारी से दुआ करें। मर्द हजरात है घर में इफ्तारी कर रहे हैं और औरतें कर रही है, तो पहले जनाना और खवातीन दुआ कर लें और बाद में मर्द कर लें, या मर्द पहले कर ले और बाद में खवातीन दुआ करें। बारी बारी करें तो सबके लिए आसानी हो जाएगी और सबके लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह ताला से तौफीक तलब करें और ये अज़्म करें कि पूरा रमजान का महीना हर तरह की मासी से दूर रहेंगे, हर किस्म की मासी, गुनाह कबीरा, सगाइर, नाफरमानियों से बचेंगे, आंखों और जबान की हिफाजत करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जबान की हिफाजत करना। इससे तो कई गुना इंसानों की जिंदगी में वजूद में आता है। इसी तरह रमजान मुबारक में दाखिल होंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रमजान मुबारक की बरकत और सवाब हासिल होगा। अच्छी तरह याद रखें, मैं और आप और सब ऐसी तैयारी के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं करूंगा, तैयारी पहले से होती है, खाना शाम में होता है और कब पकाते हैं, कहीं जाना कब होता है, कब से तैयारी हो रही है, वलीमा में जाना है, शादी में जाना है तो उससे पहले से तैयारी होती है। शादी किसी के घर में है, लड़का या लड़के की, तो उस दिन तैयारी नहीं करते बल्कि पहले से तैयारी करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी रमजान अभी कब चंद दिन बाकी है, तभी से जो बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहलवाई है उस पर अमल करें और तरावी की नमाज का एहतमाम करें, सबके लिए, मर्द और दोनों के लिए। एक अल्लाह वाले ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में अपने बंदों को अपना मुकर्रब बनाने के लिए 40 सिद्दे ज्यादा अता फरमाए। 20 रकात, हर रकात में दो सिद्दे, 40, जिसके जरिए से बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है। एक सिद्दे में बंदा एक सिद्दा करता है, अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। और सबसे ज्यादा करीब बंदा सिद्दे में ही होता है, क़याम और रुकू में नहीं होता है, सिद्दे में ज्यादा होता है। तो अल्लाह ने जो 40 सिद्दे अता फरमाए, सोचे हम कि मैं अल्लाह से कितना कुर्ब हासिल कर लूंगा, अल्लाह से कितना करीब हो जाऊंगा। हदीस शरीफ में है जिसका मफहूम यह है कि 4 चीजों की कसरत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है, चाहे आप 10 मरतबा पढ़ो, जरूरी कि 100 मरतबा, अगर वक्त है तो जितना चाहे पढ़े। इस्तगफार करना है, जन्नत का सवाल करना है और जहन्नम से पनाह मांगना है, और दरूद शरीफ का विर्द रखना है। सबसे बहुत सारे फायदे हैं दरूद शरीफ पढ़ने के, इस्तगफार करने के, तीसरा कलमे के, ला इलाहा इल्लल्लाह के। दरूद शरीफ का पहला फायदा अल्लाह की रहमत उतरने का जरिया है। दूसरा, गमों से नजात का जरिया है। तीसरा, गुनाहों की माफी का जरिया है। चौथा, अर्श इलाही का साया मिलने का जरिया है। उस वक्त कोई साया नहीं होगा कयामत के दिन, अर्श इलाही का साया दरूद शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह अता फरमाएंगे। ये सारी हदीस से मैं कह रहा हूँ, वक्त नहीं है कि वो सारी हदीस को बयान किया जाए। शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए तो दरूद शरीफ हमें पढ़ना है। कयामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया है। सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला होगा। 1-2 हदीस हम सुन लें और उसके बाद तर्जुमा, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ भी कर लेंगे, वक्त बहुत करीब है। अन रुवैफ़ इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला अला मुहम्मदिन वक़ाल अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा वजबत लहू शफ़ाअती अल मुअज्जबुल औसत लित्तबरानी, हदीस नंबर 3285। रुवैफ़ा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोहम्मद
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے یوں کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی. اے اللہ، اس کا ترجمہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے ہاں قربت کا مقام عطا فرمائیے. تو اس کے لیے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. اس کا پورا درود شریف یہ ہے جو ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. مولانا عبد الرؤف سکھروی مدث عالیہ نے 40 درود السلام کا حسین مجموعہ کتابی شکل کے اندر پرنٹ کیا ہے. اس میں پہلی حدیث یہ پہلا درود انہوں نے یہ لکھا ہے اور آخری درود شریف بھی انہوں نے یہی لکھا ہے. اگر کسی کے پاس ہو تو وہ 40 حدیث وہ 40 درود شریف پڑھ لیں تاکہ اس میں اور ہر درود کے نیچے اس کا فائدہ بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے. بہت اچھی کتاب، چھوٹا سا کتاب چاہے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 ومن صلى علی 10 صلی اللہ علیہ 100 ومن صلى علی 100 كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامة مع الشہداء. المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 7235 6235 حدیث نمبر ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ پڑھا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے 3 گفٹ ملیں گے. کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیشانے پر لکھ دیں گے کہ یہ نفاق سے بری ہے اور آگ سے بری ہے، جہنم سے بری ہے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ تو اس میں تو اشارہ ہے کہ ہمارے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے. کتب اللہ بین عینیہ کہ اس میں نفاق بھی نہیں ہے، یعنی ایمان ہے، براءۃ من النار ہے، یعنی یہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ہاں، اور واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہاں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی. اور دوسری ایک آخری بات ہے کہ جتنے فضائل حدیث میں آئے ہیں درود پاک کے متعلق یا دوسرے اعمال کے متعلق، جتنے فضائل اور ثواب بتائے ہیں، جب وہ عمل ہم کریں تو فضائل ہمارے سامنے ہو. تلاوت کے وقت تلاوت کا فائدہ ہمارے سامنے ہو، روزہ کا فائدہ ہمارے سامنے ہو، اس کا ریوارڈ اور ثواب ہمارے سامنے ہو، فضائل کا استظہار ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتاؤں، رمضان مبارک میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 ٹائمز زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ فضائل مستحضر ہو صرف رمضان میں نہیں بلکہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں اس پر جو فضائل ہے، جو ریوارڈ ہے، ہمیں ہمارے سامنے ہو تاکہ اس میں ہمارے لیے اب سکون و اطمینان ہو، ہمیں استظہار نصیب ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہ ریوارڈ، یہ فضائل عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور سننے والوں کو توفیق نصیب فرمائیں. اور بقیہ جن یہ بھی مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی جتنا ابھی سے گویا کہ تیاری تھوڑا تھوڑا کر کے شروع ہو جائے تاکہ رمضان تک پہنچنے تک ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے.
بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کی بیماریوں کو دور فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بھی نیکی ہو اللہ کی توفیق سے اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. ویاکم آواز آ رہی تھی نا؟ Yeah. ابھی مجھے مدرسے جانا ہے، اس لیے میں ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے ریاض بھائی، جی انشاءاللہ ویاکم۔ Jazakallah khair to everybody who joined us today. Inshallah, keep joining us every month for this lecture series. And inshallah, keep on benefiting from our blessed words of our ulama. Jazakallah khair.